السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، انہیں نیند آ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سی تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسرے دن جب آپ پھر سوئے تو آپ پھر خواب میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ صبح بیدار ہوتے ہی آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسری رات جب آپ سوئے تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری اور سب سے زیادہ محبت اور چاہت والی چیز تو میرا بیٹا فرزند ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا تو نہیں چاہتے کہ زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں کہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا آپ اپنے فرزند کو، اپنے لختے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اور آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت ہی خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کے فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ انہیں مارنے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو اسے ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، قربان نہ کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ سے ایک التجا ہے، آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو۔ بابا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے اللہ، تو مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تب ہی غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تیرے اس
इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी कि रोज़ों की जो ईद आती है, इसके 70 दिन बाद 2 महीने और 10 दिन हैं। 10 दिन के बाद ये बकरा ईद आती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, इस दिन को, इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है, जिसमें ऊँट, गाय, बकरा और हलाल जानवरों को ज़िबा किया जाता है। जानवरों को कुर्बान करके उस कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रख लेते हैं। इस सुन्नत को अदा करके ही कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़िबा किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।